امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب یہ جملہ اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد اہل علم اور علم دوست مومنین میں بہت مشہور ہے، جس میں امام نے دعا فرمائی ہے رحم اللہ من احیا امرنا۔ غالباً یہ مفضل ابن عمر سے فرمایا آپ نے کہ تم جب خلوت میں بیٹھتے ہو 4-5 آدمی 8 تو وہ ہمارا ذکر کرتے ہو، ہمارا ذکر۔ ایک دفعہ ہم حج پہ گئے تھے، ایک شیرازی صاحب تھے سرگودے سے، وہاں رہتے تھے، وہ ہمیں کوئی مناسبت تھی ہمیں لے گئے، مجھے بھی کچھ اور حجاج کرام کو مومنین کو اپنے گھر بتا رہے تھے کہ ہم مختلف مناسبتوں پر شہادت یا ولادت کی تاریخوں میں مختلف گھروں میں باری باری پروگرام کرتے ہیں، اور جو ہے نا کوشش ہوتی ہے، چونکہ وہاں اجتماع پر پابندی ہے نا، اجتماع نہیں ہونا چاہیے، باقی پڑھو دعائیں پڑھو، اجتماع جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے خیال میں مسجد قباء یا مسجد ذوالقبلتین مدینے میں وہ ایک مختصر سی دعا تھی، سب پورا کاروان نہیں، 200-300 کا تھا، 4-5 آدمی تھے، تو میں دعا آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، وہ بھی میرے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے، تو ایک صاحب آئے، کہا کہ آپ کتاب بند کریں۔ وہ جو دعا پڑھ رہا تھا میں نے اس کو پڑھ کے دعا اس کو سنائی، کوئی گناہوں کا اعتراف وغیرہ تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی شرک کے جملے ہیں؟ کہا نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، یہاں تجمع منع ہے، تجمع اجتماع منع ہے، وہاں اجتماع منع ہے، پالیسی ہے جو ہے نا وہ منع ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ جس گھر میں پروگرام ہو ایک کیک لا کے رکھتے ہیں، کیک، وہ اگر خدا نہ خواست کوئی آئے تو یہ کیوں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ فلان جو ہے نا ان کا وہ سالگرہ تھا تو وہ کیک کاٹنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم جمع ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں اس نعمت پر جو آپ کے پاس موجود ہے جی۔ چوک کے اوپر شامیانے لگا کے چاروں طرف سے راستے بند کر کے عشرہ سید الشہداء مناتے ہیں آپ۔ حیدری چوک ہے نا، مجھ کم از کم یہ میری مثال میرے سامنے ہے، راولپنڈی میں حیدری چوک ہے، چاروں طرف راستے بند کر کے عشرہ مناتے ہیں، ایک نامور عالم دین عشرہ پڑھتا ہے، یہ آپ کا جمعہ ہے، آپ کی مجالس ہیں، پوری دنیا میں نشر ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اس آزادی کی نعمت کا شکر ادا، آزادی کی، کہا کہ ہاں ہمارا ذکر کرتے ہو، کہاں مولا ذکر کرتے ہیں۔ عجیب جملہ فرمایا ہے قسم کھا کے، واللہ انی احب روحکم وریحکم، میں تمہاری روحوں سے بھی محبت کرتا ہوں اور تم سے اٹھنے والی خوشبو سے بھی محبت کرتا ہوں۔ وہ اور کوئی فرشتے نہیں ہیں، آپ ہی ہیں جن کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت کا چراغ روشن ہے اور ان کی یاد مناتے ہیں۔ خدا رحم کرے اس آدمی پر جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ قیل وما احیاء امرکم، آپ کے امر کی زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے فرزند پیغمبر؟ فرمایا ہماری تعلیمات کو حاصل کرو، یا مدرسے میں جا کے حاصل کرو، کسی عالم دین کے پاس جا کے، ہر موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں موجود ہیں، عقائد پر اردو میں کتابیں موجود ہیں، فقہی مسائل پر موجود ہیں، اخلاقیات پر موجود ہیں، مستند تاریخ پر مشتمل کتابیں موجود ہیں۔ شیخ مفید کی معتبر ترین کتاب ائمہ معصومین کے حالات زندگی کے بارے میں ارشاد مفید، مولانا صفدر حسین مرحوم نے تذکرۃ الاطہار کے نام سے ترجمہ کیا ہے، پڑھیں اس کو پڑھیں۔ علم صرف مولوی کے منہ سے لینے پر جو ہے نا وہ آپ اکتفا نہ کریں، خود مستند کتابوں کو پڑھو۔ جب خود مستند کتابوں کو پڑھیں گے اور مجالس سنیں گے، آپ خود سن کے فیصلہ کر سکیں گے کہ کون صحیح بول رہا ہے اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اسی تذکرۃ، اتنے امیر المومنین کے معجزات بیان کیے ہیں انہوں نے، امیر المومنین کے معجزات، امیر المومنین کے علم غیب کا ثبوت، کہاں کہاں امیر المومنین نے وہ غیب کی خبریں دی ہیں۔ تمام ائمہ معصومین کے بارے میں امام زمان تک کتابوں کو پڑھیں، تذکرۃ الاطہار کو پڑھیں، احسن المقال کو پڑھیں جو کہ شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال کا ترجمہ ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ تذکرۃ الاطہار وہ بھی 1 جلد ہے، اور ارشاد مفید جو اصل کتاب ہے وہ بھی 1 جلد ہے۔ ٹائم نکالیں، ان کو پڑھیں، جہاں اخبارات پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وہ پارٹی، الف پارٹی، بے پارٹی، زیڈ پارٹی، ان کے بارے میں گفتگو کرنے کی وقت ضائع کرنے کے بجائے ان کو پڑھو اور اس میں جو پڑھا ہے اس کو آگے پھیلاؤ۔
امام جعفر صادق کی دعا آپ کے شامل حال ہوگی. رحم اللہ من احیا امرنا. امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کئی سوالات جو ہے نا وہ جواب طلب ہیں. پہلا یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تمام علماء شیعہ متفق ہیں کہ سن 255 ہجری میں فجر سے کچھ پہلے، فجر صادق سے کچھ پہلے امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. اہل سنت کے بہت سارے علماء کرام لسٹ میں نہیں لایا، لیکن وہ جو جمال منتظر ہے، جمال منتظر منتخب الاثر فی احوال الامام الثانی عشر کا ترجمہ جمال منتظر جو انڈیا کے عالم دین نثار جون پوری نے کیا ہے، اس میں 65 اہل سنت کے صف اول کے علماء کرام کا نام دیا ہے، حوالوں کے ساتھ عبارتیں دی ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے. آپ ان علماء کو پڑھیں. ابھی تو شارٹ کٹ ہو گیا، اسی چیٹ جی پی ٹی کیا بلا ہے، اس کو ان کے نام دیں. ملا جامی کی علمی شخصیت کیا تھی، ابن حجر ہیثمی کی علمی حیثیت کیا تھی، ابن عربی کی علمی حیثیت کیا تھی، محدث دہلوی کی علمی حیثیت کیا تھی. آپ اس کو دے دیں، بٹن دبائیں گے بتائے گا کہ ابن حجر ہیثمی کون تھا. امام کعبہ رہا ہے وہ. جی ملا جامی کی کتابیں شیعہ سنی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. 65 ایسے علماء کرام جن کے مقابلے میں آج کل امام زمان کے بارے میں حرض سرائی کرنے والے جاہل مولوی، وہ ان کے خاک کے پاک کے بھی برابر نہیں ہیں، جنہوں نے امام علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کو لکھا ہے. ملا جامی کی پہلے سنا چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ. یہ میرے خیال میں نا یہ نام لیا ہے انہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم، وہاں سے نا. اچھا جی، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ کتاب مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میں نے امام زمان کی غیبت کبریٰ میں امام زمان کے حکم سے یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. یہ کتنا مستند بندے خدا ہے جو امام کو بتاتے ہیں. عرض کیا میں مولا میں لکھ چکا ہوں کتاب. فرمایا نہیں، ایک کتاب لکھو، اس میں خاص اس نقطے کو اجاگر کرو، ہائی لائٹ کرو آج کی زبان میں، کہ بہت سارے انبیاء نے بھی پردہ غیبت میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کی ہے. اس نقطے کو اٹھاؤ. انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا ہے. کون کون نبی تھے جو پردہ غیب میں رہ کر وہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہے. انہوں نے امام کی ولادت کا جو ذکر کیا ہے میں اس کو جلدی جلدی پڑھتا ہوں. اور ہمارا مقصد وہ کسی کو اپنا مذہب فرقہ چھڑانا نہیں ہے، اپنے مومنین کے ایمان کو مستحکم کرنا ہے لوگوں کی باتوں میں، تاکہ نہ آ سکیں. آپ کا دل و دماغ خالی نہیں ہونے چاہیے حقائق سے، کوئی آپ کو جو ہے نا وہ دھوکہ نہ دے سکے. جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ بعث الی ابو محمد، امام حسن عسکری کی کنیت ابو محمد ہے. انہوں نے میری طرف بھیجا، فرمایا یا اما اجعلی افطارک اللیل عندنا. آج میں روزے سے تھی. اچھا، یہ امام زمان کی ولادت سے قطع نظر اور اس سے پہلے بھی 15 شعبان کی اپنی ایک فضیلت تھی. اس رات جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں یہ جملہ موجود ہے کہ خدایا تو نے اس رات کو امام کو پیدا کر کے اس شب کی فضیلتوں میں اضافہ کر دیا. یا پڑھیں اس میں جی. اچھا، وہ روزے سے تھی تو آپ ہمارے پاس افتفاء کریں. اس کے بعد فرمایا فقال یا اما، ہمارے پاس کریں. فإنها ليلة النصف من شعبان، اس لیے یہ شعبان کی 15 کی رات ہے. فإن اللہ تبارک و تعالی سيظهر في هذه الليلة الحجة في ارضه. آج کی رات اللہ اپنی حجت کو اس زمین میں ظاہر کرنے والا ہے. قالت، جناب حکیمہ فرماتی ہیں، حکیمہ امام حسن عسکری کی پھوپھی تھی اور امام علی نقی 10ویں امام کی بہن تھی. جی، وہ کہتی فقلت له من امه، اتنا مخفی رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے امام کی ولادت کو، جس طرح حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا گیا تھا. من امه، یہ عجیب ہے نا قدرت کا نظام. وہ سگے جو ہے نا وہ بھتیجا بنتے تھے نا امام حسن عسکری کے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ امام حسن عسکری کی جو زوجہ ہے وہ امید سے ہے، ان کو نہیں پتا. کہتے من امہ، ان کی والدہ کون ہوگی؟ قال نرجس جو ہے نا اس سے جو ہے نا وہ حجت خدا پیدا ہوں گے. قلت، میں نے عرض کیا جعلنی اللہ فداک ما بہا اثر، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے. یہ جناب حکیمہ فرماتی ہیں خدا مجھے آپ پر
قربان کر دے ما بہا من اثر، اس میں اس طرح کے آثار مجھے نظر نہیں آ رہے، کوئی حمل کے کوئی آثار نہیں ہے. یعنی رات کو، جس رات کی صبح کو فجر سے پہلے جس خاتون کے ہاں ولادت ہونے والی ہو، اس کی جسمانی ساخت اور بناوٹ کا ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. فقال هو ما اقول لك، آپ میری بات میں شک نہ کریں، وہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی. قالت فجئت، میں اپنے گھر سے آئی امام حسن عسکری کے گھر. فلما سلمت وجلست، میں جب امام کے گھر داخل ہوئی، میں نے سلام کیا. جاءت تنزع خفی، جناب نرجس امام حسن عسکری کی زوجہ اور امام زمان کی والدہ گرامی آگے بڑھی اور انہوں نے میرے جوتے یا جرابیں اتارنا شروع کر دیا. قالت یا سیدتی، اچھا جی. اس کے بعد خفی وقالتی کہا کہ یا سیدتی کیف امساتی، یا سیدتی جناب نرجس جناب حکیمہ سے کہتی یا سیدتی، آقازادی محترمہ. اردو میں تو سید کہتے سردار، سیدتی کا ترجمہ ابھی یا محترمہ کریں یا آغازادی کریں. کیف امساتی، آپ نے شام کیسے کی ہے، یعنی وہ مطلب خیریت دریافت کرنے کے لیے یہی کہا جاتا ہے. کیف اصبحتا کیف امسیتا، تو فرمایا بل انت سیدتی و سیدت اہلی، مجھے آپ سیدہ نہ کہیں، آپ سیدہ ہیں اور میرے تمام اہل و عیال کی آپ سیدہ ہیں، مجھے آپ سیدہ نہ کہیں. قالت، پھر کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یا بنیہ ان اللہ سیہب لک فی لیلتی ہذہ غلاما سیدا فی الدنیا والآخرہ. جناب حکیمہ امام حسن عسکری کی بات کو بنیاد بنا کے جناب نرجس سے کہتی کہ آج کی رات اللہ آپ کو ایسے ایک مولود عطا فرمائے گا جو دنیا میں بھی سید و سردار ہوگا اور آخرت میں بھی سید و سردار ہوگا. قالت، جناب حکیمہ کہتی ہیں فخجلت واستحیت، ظاہر ہے شرما گئی جناب نرجس. فلما ان فرغت من صلاۃ العشاء الاخرہ، جب میں نماز عشاء سے فارغ ہوئی، افطار کیا اور میں نے جو ہے نا وہ اپنے بستر پر چلی گئی. وہی نائمہ، اس وقت جناب نرجس جو ہے وہ سو رہی تھی. اور لیس بہا حادث، جی ہاں، اور کوئی اس طرح کے آثار نہیں تھی. بن میں تعقیبات میں مصروف ہو گئی. پھر میں لیٹ گئی اور اچانک جو ہے وہ گھبرا کے اٹھی اور پھر اٹھی آپ بھی اور آپ نے بھی نماز پڑھی اور جو ہے نا پھر دوبارہ آپ نے آرام کیا. قالت حکیمہ، جناب حکیم خرجت اتفقد الفجر، میں نکلی یہ دیکھوں کہ فجر کا وقت جس کے بارے امام نے پیشگوئی کی تھی، فجر کے وقت بچہ پیدا ہوگا، اس کو دیکھنے کے لیے میں نکلی. فاذا بالفجر الاول، ابھی فجر صادق کا وقت نہیں ہوا تھا، فجر کاذب کہتے ہیں، فجر اول بھی کہتے ہیں، فجر کاذب بھی کہتے ہیں. لمبائی میں ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر عرض میں چوڑائی میں ایک سفیدی نظر آتی ہے، وہ فجر صادق کہلاتی ہے. اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس وقت تک جو ہے نا وہ سحری کھا سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا، وہ سو رہی تھی. فدخلتنی الشکوک، یہ دیکھیں یہ علم امام کی یا علم امامت کی ایک جھلک دیکھیں. امام نے فرمایا تھا فجر کے قریب بچہ پیدا ہوگا. فدخلتنی الشکوک، شکوک و شبہات میرے دل میں پیدا ہونے لگے. وہ لمحہ بالکل قریب ہے جس کے بارے امام نے فرمایا تھا اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے. فصاح ابو الحسن من المجر، جہاں بھی آپ تشریف فرمائے تھے وہاں سے بآواز بلند فرمایا لا تعجلی یا امہ فہاک الامر قد قرب، آپ جلد بازی نہ کریں، وہ لمحات بہت قریب ہیں. یہ امام کی ایک بنیادی علامت یہ کہ میرے اور آپ کے دل کے خیالات ان سے وہ آگاہ ہوتے ہیں. ایک نہیں 20 اس طرح کے واقعات موجود ہیں. فجلستو، میں بیٹھ گئی. وقرات الف لام میم سجدہ و یاسین، ان دونوں سوروں کی میں نے تلاوت کی. اچھا، یہاں میرے کٹ مار کروں، ملا جامی جو اہل سنت ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے سورہ قدر کی معوذتین کی تلاوت کی اور میں جناب نرجس کے شکم پاک سے ان آیات کی تلاوت کی آواز سن رہی تھی. عیسی ابن مریم میں نے قرآن گہوارے میں جو ہے نا اتنا کہا تھا پیدا ہونے کے بعد، انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے، تمہاری ہدایت کتاب بھی دی ہے. اور
جس کے پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ شکم پاک میں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. فبینما انا کذالک اذ انتبہت فزعۃ فذهبت الیہا، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، میں بھی چلی گئی. فقلت بسم اللہ علیک ثم قلت لها احتسبین شیئا، کہا میں نے عرض کیا کچھ محسوس کر رہی ہے؟ نعم یا اما، ہاں. فقلت لها اجمعی نفسک واجمعی قلبک فہوا قلت ما لک، آپ جیسے کہتے ہیں سنبھل کے رہیں، گھبرائے نہیں، وہی ہوگا جو امام نے بتایا ہے اور پھر میں نے آپ کو بتایا. قالت فاخذتنی فترة وفترة فانتبہت بحس سیدی، وہ آپ کی آواز سے میں بیدار ہوئی. فکشفت الثوب، میں نے پردہ ہٹایا. فاذا انا به، میں نے دیکھا کہ وہ حجت خدا ساجدن یتلقى الارض بمساجدہ، سجدے میں ہیں اور 7 اعضاء جو حالت سجدے میں زمین پر ہونے چاہیے، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے انگوٹھے، پیشانی اور زانو، گھٹنے آپ کے زمین پر تھے. فضممتہ الیہ، میں نے آپ کو سینے سے لگایا، میں نے دیکھا کہ آپ صاف ستھرے ہیں. بعد دوسری کتابوں میں غالباً النجم الثاقب محدث دوری نے لکھا ہے کہ پہلے جبرائیل اور میکائیل اور باقی فرشتوں نے کوثر سے آپ کو غسل دیا، اس کے بعد جناب حکیمہ نے. فصاح ابو محمد نے کہا کہ حلم الیہ ابنی، ہاں مجھے میرے بیٹا لا دیں. فجئت به فوضع یدیہ تحت الیتیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے پشت کے نیچے رکھے اور دیا. ووضع قدمہ علی صدرہ، عجیب بات ہے، اور نومولود کے دونوں قدم آپ نے اپنے سینے پر رکھے. ثم ادلا لسانہ، وہ جس طرح امیر المومنین کی ولادت کے موقع پر رسول خدا نے اپنی زبان علی کے منہ میں دی تھی، امام حسن عسکری نے بھی اپنی زبان امام زمان کے وہ منہ میں دیا. اور وَأَمَّرَ يَدَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کانوں پر ہاتھ پھیرا، جسم کے جہاں جہاں جوڑ تھے وہاں بھی آپ نے ہاتھ پھیرا. ثم قالت تکلم یا بنیا، پھر حکم دیا کہ بیٹو اب بولو. فقال اشہد ان اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ محمد فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا، اس کے بعد ثم صلی علی امیر المومنین، پھر امیر المومنین پر درود و سلام بھیجا. والائمۃ، اور باقی اماموں پر، امام حسن امام، اور الی ان وقف علی ابی ہے، پھر اپنے بابا تک پہنچ کے روب کی وجہ سے رک گئے. ثم قال ابو محمد، پھر امام حسن عسکری فرماتے یا اما اذهبی الی امہ لیسلم علیہا، ان کی والدہ کے پاس لے جائیں تاکہ اپنے والدہ کو سلام کر سکیں. جی ہاں، واتنی بھی، پھر اس کو میرے پاس لے آئیں. فذهبت به فسلم علیہا، آپ گئے اپنے مادر گرامی کو سلام کیا اور پھر میں واپس لے آیا اور اسی جگہ میں نے رکھا. ثم قال یا اما اذا کان یوم السابع فآتینا، 7ویں دن آپ ہمارے پاس تشریف لیں. قالت فاطمہ، فرماتی حکیمہ فرماتی ہیں فلما اصبحت، ایک ہفتے کے بعد کہا تھا، دوسرے دن جیسے ہی صبح ہوئی مجھ سے رہا نہیں گیا اور سلام کے لیے میں وہاں پہنچا. لأسلم علی ابی محمد، تاکہ امام حسن عسکری کی خدمت میں سلام عرض کروں. وکشفت السترہ، وہ پردہ اٹھایا جہاں امام علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. لأتفقد سیدی، تاکہ اپنے امام کو دیکھوں. فلم ارہ، مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا. فقلت جعلت فداک ما فعل سیدی، میں نے امام حسن عسکری کی خدمت میں عرض کیا کہ میرے سید و سردار حجت خدا وہ نظر نہیں آ رہے. قال یا اما استودعناہ الذی استودعتہ ام موسیٰ، جس ذات کے جناب موسیٰ کی والدہ نے جس ذات کے حوالے موسیٰ کو کیا تھا، میں نے بھی اپنے لخت جگر کو اس ذات کے حوالے کر دیا ہے، اس کے سپرد کر دیا ہے. اچھا جی، بس وہ آخر میں عید کا سما ہے. ایک اور روایت عرض کر دوں، یہ کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کئی کتابوں میں، یہ کئی جگہ پہ میں نے سنایا بھی ہے کہ ابلیس جو ہے نا، ابلیس وہ اپنی زندگی میں کئی دفعہ چیخا ہے، نالے اس کے بلند ہوئے ہیں. ایک جب 27 رجب کو
ان حضرت کی بعثت کا اعلان ہوا ہے۔ چیخ کی آواز امیر مومنین نے بھی سنی، رسول خدا سے فرمایا یا رسول اللہ یہ کس کی چیخ کی آواز سن رہا ہوں؟ کہا کہ یہ شیطان ہے جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، ہاں میرے رسالت کے باضابطہ اعلان کی وجہ سے۔ دوسرا، اس وقت وہ اس کی چیخ نکل گئی ہے جب میدان غدیر خم میں من کنت مولاه فهذا علی مولا کا اعلان ہوا، اور یہاں کہتے جیسے امام زمان کی ولادت ہوئی ہے اس کی چیخ بلند ہوئی، جیسے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی باقی شیاطین اس کے کارندے یا اس کے فوجی انہوں نے کہا کہ یا سیدنا، ہاں ان کا وہ ہے نا سردار ہے، کہا کہ سیدنا یہ خیریت تو ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ کہا کہ ولی اللہ آج دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ ادھر ہی اچھا کہا کہ ولی اللہ دنیا میں، ولی اللہ آتے رہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی صحت پر کیا اثر پڑے گا اس سے ولی اللہ آ جائیں؟ کہا کہ تمہیں نہیں پتا، لو عاشا وبلغ مبلغ الرجال، یہ اگر زندہ رہا اور بڑا ہو گیا، انسان مختلف عمر کی وجہ سے اس کے نام ہے، صبی بچہ ہے، غلام 8-10 سال کا ہے، شاب جوان ہے 18 سال کا، رجال بڑے آدمی، ہاں بہت سارے رجال بیٹھے ہیں، ابھی یہ میرے محترم ہاشم رضا صاحب یہ رجل ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں تو میری کمر جس سے ٹوٹتی ہے اور میں چیخا ہوں یہ کہ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ہدایت یافتہ ہوں گے، اور کب چیخوں؟ شیاطین نے کہا کہ اس کا تو حل آسان ہے، آپ ابھی ہمیں اجازت دے دیں جا کے اس کو ابھی وہ شیرخواری کے اور گہوارے میں اس کو ختم کر کے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ جو ہے نا بہت سارے ان مولویوں سے 10 درجہ افضل ہیں جنہوں نے امام کو نہیں پہچانا، ہم اس کو قتل کرتے ہیں۔ کہا خبردار یہ غلطی نہ کرنا، کیوں؟ ایک تو اس کو آپ تکرہہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ ایک تم کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کی ولادت پر آپ چیختے ہیں، ہم پیشکش کر رہے ہیں، قربانی پیش کریں گے، جا کے اس کو قتل کریں گے، کیوں روک رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتا ہے اگر اس کو قتل کرو گے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ اس روایت کا اس کو پتہ تھا، لولا الحجہ لساخت الارض باہلها، ایک لمحے کے لیے بھی اگر زمین حجت خدا سے خالی ہوئی زمین اپنے پش پر رہنے والوں کے سمیت دھس جائے گی، یہ دنیا تہو بالا ہو جائے گی۔ اچھا جی، دنیا اگر تہو بالا ہو جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت برپا ہوگی۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، بہت پڑھا لکھا تھا یہ آدمی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں خدا کے مقابلے میں یہ اجتہاد کرتا تھا، اجتہادی ہے نا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس کے لیے جو ہے نا وہ کیوں سجدہ کروں؟ یہ اجتہادی ہے۔ اچھا قیامت ہوگی، جب قیامت ہوگی تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت بھیجے گا اور کچھ کو جہنم بھیجے گا، اور جو جہنم میں جائیں گے ان میں سر فہرست میں اور تم ہوگو بیوقوفو۔ اس لیے ان کی طرف جو ہے نا جیسے کہتے ہیں میلی آنکھ سے بھی ان کی طرف نہیں دینا۔